میں جج کے سامنے کھڑا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میں کیس ہار جاؤں گا۔ تبھی ایک بوڑھی عورت گواہی دینے کے لیے لنگڑاتی ہوئی اندر آئی۔ اس نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ جج سمیت پوری عدالت دنگ رہ گئی اور میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام عزیز ہے اور میں ایک جوان جہان لڑکا تھا۔ میرے پاس میرے ماں باپ کا پیسہ تھا اور اس محلے میں میرے ماں باپ اور ان سے پہلے ان کے ماں باپ رہ رہے تھے اور ہماری محلے میں بہت عزت تھی۔ یہ شریفوں کا محلہ تھا، یہاں پر کبھی کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ چونک کر بیٹھتا تھا۔ میرے بابا نے مجھے منع کیا کہ نہیں بیٹھا کرو، اچھا نہیں لگتا، لیکن میں کہتا تھا اور ہے کیا میری زندگی میں کرنے کے لیے۔ بابا کہتے تھے دکان پہ بیٹھا کرو، لیکن میں کباڑی کی دکان پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، ورنہ مجھے لوگ کہتے کباڑی۔ کباڑی کا مطلب یہ نہیں کہ میرے بابا کی کوئی چھوٹی موٹی دکان تھی، وہ پرانے لوہے کی دکان تھی اور وہاں بڑے پیمانے پہ لوہا خریدا کرتے تھے، لیکن لوہے کا کام کرنے والا تو کباڑی ہی ہوتا ہے نا، اس لیے میں نہیں بیٹھتا تھا۔ پڑھائی میں نے ایف اے سے چھوڑ دی تھی اور اس کے بعد میں نے کوشش نہیں کی تھی کیونکہ میں فیل ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے بس اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا اور اس کام سے مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ ہم لوگ باتیں کرتے تھے، کوئی نئی گیم آئی، کوئی نئی ویڈیو، کوئی نیا گانا، اس پہ بات کرتے تھے۔ اچھا لگتا تھا ہمیں، کیونکہ نوجوانوں کی یہی زندگی ہوتی ہے اور ان کی زندگی میں ہوتا کیا ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی میری زندگی میں آگے کیا طوفان آنے والے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان طوفانوں کی وجہ بھی میں ہی بننے والا تھا۔ میں اکثر شام کو چوک کے پاس بیٹھ کر گلیوں میں آتی جاتی زندگی دیکھتا تھا۔ لوگ اپنے کاروبار سے گھر جاتے تھے، بچے کھیل رہے ہوتے تھے اور عورتیں خریداری کے بعد گھر واپس آتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ یہ سب لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اور میں جہاں بیٹھا ہوں بس وقت گزار رہا ہوں، لیکن یہ سوچ زیادہ دیر نہیں رہتی تھی، کیونکہ دوستوں کا ایک گروپ وہاں ہوتا اور ہم کسی نہ کسی موضوع پہ ہنس ہنس کے باتیں شروع کر دیتے تھے۔ کبھی کبھار محلے کے بزرگ بھی آ جاتے تھے اور ہمیں نصیحتیں دیتے تھے، لیکن ہم اکثر سنتے نہیں تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ سنجیدہ نہیں تھا اور یہی غیر سنجیدگی ایک دن میرے لیے بڑی مشکل پیدا کرنے والی تھی۔ شام کے وقت چوک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہم لوگ اچانک کسی نئی بات پر بات کر رہے تھے کہ ایک شور آیا اور ہم سب نے دیکھا کہ کچھ لوگ تیز دوڑتے ہوئے گلی سے نکلے۔ ہم سب کی دلچسپی بڑھ گئی اور ہم نے بھی دوڑ کے دیکھا کہ کیا ہوا، لیکن ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ چھوٹی سی دلچسپی ہماری زندگی میں کتنے بڑے مسائل کو جنم دینے والی تھی۔ ہم نے ہنستے ہنستے آگے بڑھا اور کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ بھول گئے، اور محلے کی وہ پرامن شام جلدی میری زندگی کے سب سے مشکل دنوں کی شروعات بننے والی تھی۔ ادھر سے ہی مین راستہ تھا جہاں سے بہت سے لوگ گزرتے تھے۔ میں نے دیکھا ایک دن جہاں سے ایک لڑکی گزر کے جا رہی تھی، بے حد خوبصورت۔ اس نے حجاب کیا ہوا تھا لیکن اس کے چہرے پہ نقاب نہیں تھے۔ شاید 19-20 سال کی، اپنی چند دوستوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کا انداز، اس کا چلنا اور اس کی مسکراہٹ، سب کچھ ایسا تھا کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں تو اس کو دیکھ کے اس پر فلیٹ ہو گیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور سینہ ایک عجیب سے احساس کے لیے بھر گیا۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی میں کچھ نیا اور مکمل طور پر مختلف آنے والا ہے۔ دل کے ہر کونے میں خوشی اور اضطراب کا عجیب سا ملا جلا جذبہ ابھرا۔ میں نے فوراً اپنے دوست کی طرف دیکھا اور کہا، یار یہ مجھے پسند آ گئی، پہلی نظر میں عشق ہو گیا۔ واقعی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ لمحہ وقت کی پابندی سے آزاد ہو گیا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ میری دنیا کے سارے رنگ ایک دم بدل گئے، ہر چیز رنگین ہو گئی ہے اور میری آنکھیں صرف اسی پر ٹک گئی ہیں۔ میرا دماغ بس یہی سوچ رہا تھا کہ میں اسے قریب سے دیکھوں، اس کی بات سنوں اور شاید کبھی اس کے قریب آ سکوں۔ میرا دوست ہنس پڑا اور مجھے گھورتے ہوئے بولا، بس پھر تو نوکری کر اور اس کی گھر رشتہ بھیج دے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، اور کیا عشق ہوا ہے تو شادی تو کرے گا نا؟ میں نے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے کہا، یار شادی کے بارے میں نہیں سوچا، لیکن میں نے عشق ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا، پھر تجھے عشق نہیں ہوا، تجھے نہ بے غیرتی چڑھ گئی ہے۔ میں نے اس کی بات پر ہنس کے انکار کیا،
لیکن دل کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور خوشی ایک ساتھ تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا دل اور دماغ دونوں ایک ہی وقت میں شور مچا رہے ہوں، اور میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا کہ میں کیسے پہلی نظر میں اس کی طرف کھنچ گیا ہوں، کیسے اس کی چلنے کا انداز، اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی چمک میرے دل کو ہلا گئی ہے، کیسے میں بس یہی چاہتا ہوں کہ اسے قریب سے دیکھوں اور جانوں کہ وہ کون ہے۔ اس نے تھوڑا حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور ہنس کے کہا، یار بس کر، یہ سب تمہارا عشق نہیں، یہ تو دل کی پہلی چمک ہے۔ لیکن میں نے اسے بتایا کہ یہ صرف دل کی پہلی چمک نہیں، یہ ایک مکمل احساس ہے جو میرے پورے وجود کو چھو رہا ہے، اور میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی پہلے کبھی اس طرح جذباتی نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ پہلی نظر میں محبت کے جذبات کی شدت تھی جو مجھے بے قابو کر رہی تھی۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے یہ احساس اس کے سامنے بیان کیا، اور دوست نے تھوڑی دیر خاموشی سے مجھے سنا، پھر مسکرا کر کہا، اچھا چل، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب میں روز آتے جاتے اسے دیکھتا تھا۔ ہر صبح جب سورج کی ہلکی روشنی محلے کی گلیوں میں پھیلتی تو میں چوک کے پاس آ کر بیٹھ جاتا، اور وہ میری نظریں بس مومنا کی طرف ٹک جاتی تھی۔ کبھی کبھی میں اسے دور سے دیکھتا کہ وہ کتابیں اٹھائی جا رہی ہے یا کسی کام سے گھر سے باہر نکلی ہے، اور ہر بار دل کی دھڑکن بڑھ جاتی۔ میں اپنے دوست سے کہا کہ میں اپنا نمبر اس کی طرف پھینک دیتا ہوں، اگر اس نے نمبر اٹھا لیا تو سمجھو یہ میرے ساتھ سیٹ ہو گئی ہے۔ میرا دوست تھوڑا حیران ہوا اور مجھے منع کرنے لگا۔ اس نے کہا، ایسی حرکت نہ کرنا، یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہ ایسی حرکتیں کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں موج مستی کرنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کسی کی بہو بیٹی پر نظر ڈالنے کے لیے نہیں۔ لیکن میرے دل میں اس بات کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ وہ لڑکی مومنا میرے دل میں سما گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اچانک سے اس نے نقاب کرنا شروع کر دیا تھا، شاید اسے میری نظریں محسوس ہو گئی تھی اور وہ خود کو چھپانے لگی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ شرم یا محتاط ہونا ہے، لیکن دل کے اندر کا جذبہ مجھے روک نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی اور ایک دن میں نے ہمت کر کے اس کے آگے نمبر پھینک دیا۔ یہ نمبر ہوا جیسے کسی پلک جھپکنے کی رفتار سے اس کے پاس پہنچا اور اس نے اٹھا لیا۔ میں دل ہی دل میں سمجھا کہ یہ کامیابی ہے، یہ لمحہ میری فتح ہے۔ میں نے سوچا کہ اب وہ میرے قابو میں آ گئی ہے، لیکن تھوڑا آگے چل کر اس نے وہ کاغذ پھاڑ کے ایک طرف پھینک دیا اور وہ کاغذ زمین پر گر گیا۔ میں نے اسے اٹھاتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کی نظریں سیدھی میرے پاس آئیں، نہ ہی اس نے کچھ کہا۔ میں دل ہی دل میں بڑا غصہ آیا کہ اتنا نخرہ اور اتنا غرور، کیسے وہ اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کر رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ دل کے اندر محبت اور غصے کا عجیب سا ملا جلا احساس پیدا ہو گیا ہے۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے قابو کر لوں، لیکن عقل کہہ رہی تھی کہ صبر کر اور اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کر۔ اس لمحے میں نے یہ سیکھا کہ محبت میں صرف دل کی ہمت کافی نہیں ہوتی، بلکہ سمجھ بوجھ اور احترام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے اس کی ہر چھوٹے چھوٹے حرکت کو غور سے دیکھنا شروع کیا اور ہر دن اس کے زاویے اور انداز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ سب کچھ میری زندگی کے سب سے پیچیدہ اور دلچسپ دنوں کی شروعات تھی۔ جب مجھے لگا کہ میری دال نہیں گل رہی تو میں نے کسی طرح اس کا نمبر ہی حاصل کر لیا۔ میں نے دل میں یہ سوچا کہ اب اگر براہ راست بات ہو جائے تو شاید معاملہ بدل جائے۔ میں نے اپنے نمبر سے اس کو مس بیل دینا شروع کر دی۔ ایک دو دفعہ فون گیا، پھر بند ہو گیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دماغ میں بس یہی سوچ چل رہی تھی کہ اب وہ کال بیک کرے گی۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے میسج کیا۔ تھوڑی دیر گزری تو اس کا جواب آیا۔ اس نے لکھا، کون؟ اس ایک لفظ نے مجھے اور بے چین کر دیا۔ میں نے فوراً جواب دیا اور لکھا کہ تمہارا عاشق ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں، مجھ سے بات کرو اور میرے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سمجھا شاید وہ بات کو نرم انداز میں لے گی یا کم از کم خاموش رہے گی، لیکن اس نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا اور صاف انکار کر دیا۔ اس انکار میں کوئی نرمی نہیں تھی، کوئی جھجک نہیں تھی۔ مجھے بلاک کرنے سے پہلے اس نے ایک لمبا سا میسج لکھا۔ وہ میسج میری آنکھوں کے سامنے آج بھی صاف ہے۔ اس نے لکھا کہ تم جیسے ذلیل لوگ اس محلے میں ہیں، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا، تمہاری وجہ سے میں نے اپنا منہ چھپانا بھی شروع کر دیا۔ بس اس بات کا شکریہ، کیونکہ میرے بابا ٹھیک کہتے ہیں کہ کتوں سے اگر خود کو بچا نہیں سکتے
تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لینا چاہیے۔ یہ الفاظ پڑھتے ہوئے میرے جسم میں آگ سی لگ گئی۔ دل میں محبت نہیں رہی تھی، بلکہ صرف ذلت اور غصہ بھر گیا تھا۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھے بلاک کر دیا اور میں سکرین کو دیکھتا رہ گیا۔ مجھے اتنا زیادہ غصہ آیا کہ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے سوچا اس لڑکی کو آخر غرور کس بات کا ہے؟ وہ خود کو کیا سمجھتی ہے؟ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ مجھے کہیں اکیلی مل جائے تو میں اس پر اپنا سارا غصہ نکال دوں۔ میں نے اس لمحے کسی انجام کے بارے میں نہیں سوچا، بس دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی، لیکن میں نے خود پر قابو کیا اور وہ غصہ اپنے اندر ہی دبا لیا۔ مگر یہ غصہ ختم نہیں ہوا، یہ میرے اندر بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ میری سوچ کو بدلنے لگا۔ اس دن کے بعد مومنہ میرے لیے وہ لڑکی نہیں رہی جسے میں پہلی نظر میں پسند کر بیٹھا تھا، بلکہ وہ ایک ایسی زند بن گئی تھی جو میرے دماغ پر سوار ہو چکی تھی، اور میں خود نہیں جانتا تھا کہ میں کس سمت جا رہا ہوں۔ اب میرے دماغ میں ایک پلان بن چکا تھا، اور وہ بھی بہت ہی زیادہ خطرناک پلان تھا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے کسی طرح اپنی چالاکی اور صبر سے آگے بڑھنا ہے۔ میں نے کیا کیا کہ میں نے اس چوک میں بیٹھنا چھوڑ دیا۔ یہ خبر میرے بابا کو پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سمجھا کہ بیٹا سدھر گیا ہے اور اب اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے گا، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ میرے دل میں ایک بالکل الگ اور خطرناک سوچ چھپی ہوئی تھی۔ نمبر تو میرے پاس ابھی بھی موجود تھا مومنہ کا۔ اس نے مجھے ایک نمبر سے بلاک کیا تھا، لیکن میں نے فوراً دوسرے نمبر سے اسے میسج کیا، اور اس دفعہ میں نے اپنی طرز بدل دی۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، بلکہ بڑی تمیز اور احتیاط سے بات کی۔ میں نے اس سے مدد مانگی اور لکھا کہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے یہ میتھ کا سوال سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے میتھ کا سوال حل کر کے تصویر بنا کر مجھے بھیج دی۔ میں نے شکر گزاری کے الفاظ لکھے اور پھر بڑی نفاست کے ساتھ کہا کہ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے کسی بھی چیز میں مدد لے سکتی ہیں۔ اس نے ابتدا میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ کہنے لگی کہ ہاں، ایک نمبر آیا تھا جسے میں نے کال سے بلاک کرنا ہے۔ کیسے بلاک کرتے ہیں؟ میں نے اسے بڑے صبر اور نرمی سے سکھایا کہ ایسے نمبر بلاک کیے جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد اس کا ایک طرح کا دوست بن گیا، جو ہر چھوٹی بڑی چیز میں اس کی مدد کرتا تھا۔ میں نے اپنا نام بھی غلط بتایا اور یہ نہیں کہا کہ میں اس محلے کا ہی رہنے والا ہوں۔ میں نے اسے اپنے اندر اتنا شامل کر لیا کہ وہ مجھے ایک قابل اعتماد دوست سمجھنے لگی۔ ہماری بات چیت روز بڑھنے لگی۔ ہم میسج پر ہر چھوٹی بڑی بات کرتے تھے، کبھی پڑھائی کے بارے میں، کبھی روزمرہ کی باتیں، کبھی کسی دلچسپ واقعے پر ہنسنا یا غور کرنا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک عادت بن گئی تھی، اور میں نے اس سب میں بہت کچھ آرام اور منصوبہ بندی کے ساتھ کیا۔ 6-7 مہینے گزرے گئے اور ہر دن مجھے اس کے بارے میں نئی معلومات ملتی رہیں۔ وہ لڑکی میرے عشق میں دیوانی ہو گئی، جیسے لڑکیاں ہو جاتی ہیں جب انہیں کوئی صحیح اور محبت بھرا ساتھی ملتا ہے، کیونکہ میں اس کے ساتھ کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرتا تھا اور ہر بات میں عزت اور نرمی رکھتا تھا۔ اور وہ جب اپنے دکھ اور یادوں کے بارے میں بتاتی تھی کہ مجھے میرے ماں باپ کی بہت یاد آتی ہے، تو میں اسے تسلی دیتا تھا۔ میں نے اس کے لیے وہ کردار اختیار کیا جو ناولوں کے ہیرو کا ہوتا ہے، جو ہیروئن کی عزت کرتا ہے اور اسے ہر خطرے سے بچانے والا ہوتا ہے۔ میں نے ہر بات میں اپنے جذبات اور صبر کو چھپایا اور اس کی ہر چھوٹی خواہش پہ عمل کیا۔ ایک دن اس نے کہا کہ آپ نے آج تک اپنی تصویر نہیں بھیجی۔ میں نے جواب دیا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کیوں نہ ہم کسی جگہ پہ ملیں۔ اس نے پہلی بار ہاں کہا، لیکن شرط رکھی کہ جگہ محفوظ ہو اور خلوت نہ ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ ایک پرانا گھر ہے جو بند پڑا ہے، وہاں ملتے ہیں۔ اس نے مان گئی، اور اب میں دل ہی دل میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب میرے سامنے آئے گی۔ میں ہر دن اس لمحے کے بارے میں سوچتا اور تصور کرتا کہ وہ کس انداز میں آئے گی، اور وہ سب کچھ جو ہم نے میسج پہ بات کی تھی وہ حقیقت میں کیسے شروع ہوگی۔ یہ سب کچھ میرے لیے ایک کھیل بن گیا تھا جو میں آرام اور منصوبہ بندی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میرا نام عزیز تھا، لیکن اسے میں نے اپنا نام اکمل بتایا تھا، اور مجھ سے ملنے کے لیے بہت خوش تھی۔ وہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ ہم مل کر کیا کریں گے۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، میں تمہیں دیکھوں گا بس، اور میں نے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لیا ہے، وہ تمہیں دوں گا، اور تھوڑی دیر بیٹھ کر باتیں کریں گے، اور اس کے بعد میں تمہاری دادی سے تمہارے رشتے کی بات کر لوں گا۔
اور ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ اس نے یہ سب سن کر سکون کی سانس لی، کیونکہ اس نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کے پیپر ہو گئے ہیں، اور اب اس کی دادی کہتی ہے کہ وہ اس کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اس بات کو بنیاد بنا کر اسے شادی کا جھانسا دیا۔ وہ پوری طرح مان گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر وہ مقررہ وقت پر آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں پرانے بند گھر کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور فتح کا احساس تھا۔ میں بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گئی۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ رک گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے مجھے پہچان لیا۔ وہ غصے اور خوف کے ملے جلے انداز میں بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابھی اکمل یہاں آئے گا نا تو میں اس سے تمہاری شکایت کروں گی۔ تمہاری تو میرا پیچھا کرتے یہاں بھی پہنچ گئے ہو، لوفر انسان، بدماش کہیں کے۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ وہ ہنسی ایسی تھی جس میں نرمی نہیں تھی۔ میں نے اس سے وہی دو چار باتیں دہرائی جو میں نے اکمل بن کر میسج میں کی تھی۔ وہ حیران ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، تم سمجھ نہیں پائی ہو، تمہیں میں نے ہی اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ میں ہی اکمل تھا اور میں ہی عزیز ہوں، وہی جسے تم نے ذلیل کیا تھا اور ریجیکٹ کیا تھا، اور اب سوچو تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد بھی کچھ ہونے والا تھا، کیونکہ میں نے اسے صرف یہاں پر یہ بتانے کے لیے نہیں بلایا تھا کہ میں ہی عزیز ہوں، بلکہ مجھے اس پر اپنا غصہ نکالنا تھا۔ اور اس کی زبان ابھی بھی نہیں رک رہی تھی۔ وہ ابھی بھی مجھے بری بری باتیں ہی بول رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم جیسا ذلیل انسان ہی دھوکہ دے سکتا ہے، مطلب کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے تم سے محبت کر لی تھی، لیکن میں نے جس سے محبت کی وہ ایک دھوکہ تھا۔ وہ تم تو تھے ہی نہیں، اور تم ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ اتنا اچھا انسان تم کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کے بعد میں وہ کر گزرا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو کسی بھی لڑکی پر ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، لیکن مجھ سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں نے اسے وہیں پر چھوڑ دیا اور خود میں وہاں سے بھاگ گیا۔ لیکن میری قسمت اتنی اچھی نہیں تھی۔ میں شام کو گھر آیا تو میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے اور دماغ میں شور مچا ہوا تھا۔ میں اس کو مزہ چکھانا چاہتا تھا، اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن جو میں نے کیا وہ اس سوچ سے کہیں زیادہ برا تھا۔ میں نے حد پار کر دی تھی۔ اس وقت مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میں نے اپنے لیے کیا کھائی کھود دی ہے۔ میں خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ شام ہی کو پولیس نے دروازہ بجا دیا۔ جیسے ہی دستک کی آواز آئی، میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ دروازہ کھلا تو پولیس سامنے کھڑی تھی۔ اس وقت مجھے سمجھ آ گئی کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ وہ لڑکی مل چکی تھی پولیس کو، اور اس نے اپنا بیان لکھوا دیا تھا۔ سارے ثبوت میرے خلاف جمع ہو چکے تھے۔ اس کا میڈیکل ہو چکا تھا، اور یہ بات اب چھپی نہیں رہی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے۔ پولیس نے زیادہ بات نہیں کی، سیدھا مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کی دادی نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ پرچہ کروائیں گی اور کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ محلے والے بھی سب انہی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ بہت شریف ہیں اور میں نے بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے۔ میری بدنامی ایک ہی دن میں پورے محلے میں پھیل گئی۔ وہی لوگ جو مجھے بچپن سے جانتے تھے اب نفرت سے میرا نام لے رہے تھے۔ میرے اپنے دوست نے بھی میرے بابا کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ اس لڑکی کو پسند کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کا نخرہ بہت ہے، میں اس کا نخرہ ختم کروں گا۔ پھر 6-7 مہینے اس نے کچھ نہیں کہا تو مجھے لگا یہ بات ختم ہو گئی ہے، لیکن لگتا ہے یہ پلان بنا رہا تھا۔ میرے اپنے دوست نے بھی میرے خلاف گواہی دے دی، اور یہ سن کر میرے بابا کی آنکھوں میں غصہ اور شرمندگی دونوں آ گئے۔ میرے بابا بہت اصول پسند آدمی تھے۔ انہوں نے صاف کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اگر اس نے گناہ نہیں کیا ہوتا تو ہم اس کے لیے کچھ کرتے، لیکن یہ بے قصور نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں اس کے لیے وکیل کریں؟ جو اس کے حق میں لڑے اس کو سزا ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 7 سال کی سزا ہوگی نا تو اسے پتہ چل جائے گا، جب باہر نکلے گا تو جوانی ختم ہو چکی ہوگی، تب اسے احساس ہوگا کہ اس نے کتنا برا کیا ہے۔ میری 3 بہنیں تھیں اور 4 بھائی تھے۔ میں سب سے چھوٹا تھا، اور سب سے چھوٹا تھا
اور سب سے بگڑا ہوا بھی۔ بابا کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو اس کے ساتھ ہونا ہے ہوگا، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن بابا کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اب قانون بہت سخت ہو چکا ہے۔ اس قسم کے گناہ میں صرف 7 سال قید نہیں بلکہ بعض صورتوں میں بہت سخت سزا بھی دی جاتی ہے۔ یہ سب موقع کی نوعیت اور واقعے کی سنگینی پر منحصر ہوتا ہے۔ اس وقت میری عمر 20 سال تھی۔ بابا نے شاید سوچا ہوگا کہ 5.5 سال میں باہر آ جائے گا، کیونکہ راتیں بھی گنی جاتی ہیں اور باہر آ کر عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ لیکن مومنہ کے وکیل نے عدالت میں ایسی جرح کی کہ ہر نقطہ میرے خلاف جاتا چلا گیا۔ گواہ مضبوط تھے، ثبوت پورے تھے اور جج صاحب کا رویہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے سخت سزا دینے کے لیے پوری طرح تیار نظر آ رہے تھے۔ میں اپنی ماں کا لاڈلا تھا، میں چھوٹا بیٹا تھا۔ وہ میرے بابا کو کہنے لگی، کچھ تو کرو، کچھ تو کرو۔ بابا نے کہا، کچھ نہیں کر سکتا، میں ہونے دو اس کو سزا۔ لیکن تبھی ایک رشتہ دار نے آ کر میرے بابا کو بتایا کہ آپ کے بیٹے کو صرف سزا نہیں ہوگی، پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات سن کر بابا بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں؟ تو کہنے لگے کہ کیونکہ آج کل پاکستان میں اس طرح کے کیس بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اسی لیے اس کی سخت سے سخت سزا کر دی گئی ہے۔ اس میں بہت برا کیا اس لڑکی کے ساتھ، اور اس کے بیان کی نوعیت کے مطابق یا تو آپ کے بیٹے کو 14 سال کی قید ہوگی یا پھر پھانسی ہو جائے گی۔ اب یہ تو جج صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جج صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ جج بڑا ہی خطرناک ہے اور خطرناک فیصلے کرتا ہے۔ مجرموں سے نفرت ہے اس کو۔ اب میرے ماں باپ بھی پریشان ہو گئے، کیا ہوگا، کیونکہ وہ بھی مجھے ہمیشہ کے لیے تو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ میں معافیاں مانگنے لگا۔ وہ جب مجھ سے ملنے آئے تو میں نے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کیا کروں، مجھے معاف کر دو۔ لیکن اب مجھے معافی ملنے والی نہیں تھی۔ بابا اور ماں اس لڑکی کے گھر کے معافی مانگنے کے لیے، لیکن جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ اس لڑکی کی حالت بہت زیادہ بری ہے، زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے۔ اس کا ماموں جو باہر کے ملک ہوتا تھا وہ اتفاق سے آ گیا ہے اور وہی یہ سارا کیس ہینڈل کر رہا ہے، وہی پیسے لگا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ اس نے تو ہمیں بھی دھکے دے کے وہاں سے نکال دیا۔ جمعے والا دن آ گیا تھا اور اسی دن مجھے سزا سنائی جانی تھی۔ جیل کے اندر عجیب سا سناٹا تھا، لیکن اس سناٹے کے اندر بھی ایک شور تھا جو میرے دماغ میں مسلسل گونج رہا تھا۔ ہر طرف یہی بات تھی کہ مجھے پھانسی کی سزا سنائی جائے گی اور میری کوئی معافی نہیں ہوگی۔ میں بیرک میں بیٹھا کانپ رہا تھا، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا ابھی سینہ پھاڑ کے باہر آ جائے گا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار موت کو اتنا قریب محسوس کیا۔ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو وہ سب کچھ سامنے آ جاتا جو میں کر چکا تھا۔ مومنہ کا روتا ہوا چہرہ، اس کی گھبرائی ہوئی آنکھیں اور اس کی خاموش چیخیں، سب کچھ ایک ایک کر کے میرے اندر اتر رہا تھا۔ میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، کبھی بیٹھ کر، کبھی لیٹ کر، کبھی ہاتھ اٹھا کر، کبھی آنکھیں بند کر کے۔ میں رو رہا تھا، واقعی رو رہا تھا۔ اب مجھے دل سے برا لگ رہا تھا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا۔ میں بار بار خود سے پوچھ رہا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں کس راستے پہ چل پڑا تھا۔ میرے خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا، کہ محلے میں کوئی ایسا نہیں تھا، میرے دوستوں میں کوئی ایسا نہیں تھا، پھر میں کیوں ایسا بن گیا؟ مجھے کس کی ہوا لگ گئی تھی کہ میں انسان سے درندہ بن گیا؟ میں اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا، اپنے بابا کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اپنی بہنوں کی عزت یاد آ رہی تھی، اور مجھے اپنے اوپر شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اللہ سے کہہ رہا تھا کہ کاش مجھے دوسرا موقع مل جائے، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں کسی کی زندگی برباد نہیں کروں گا، میں خود کو بدل لوں گا۔ لیکن دل کے کسی کونے میں یہ احساس بھی تھا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، جو ہو چکا ہے وہ واپس نہیں ہو سکتا، اور یہ خیال مجھے اندر سے توڑ رہا تھا۔ میرے ساتھ ایک قیدی تھا جو ہنس رہا تھا، اس کی ہنسی مجھے ڈرا رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، جو پھانسی کا قیدی ہوتا ہے نا، اسے آخر میں خدا یاد آ جاتا ہے، سب کو خدا یاد آتا ہے، مجھے بھی۔ مجھے تو تجھے دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے، میں نے ڈرتی ہوئی آواز میں کہا۔ تو پھانسی کا قیدی نہیں ہے؟ اس نے کہا، میں تو تیرے بعد میری باری ہے، لیکن میں تیری طرح آخری وقت میں خدا کو یاد نہیں کروں گا، سیدھا ہی جاؤں گا اس کے پاس۔
پھر دیکھوں گا وہ کیا کہتا ہے۔ اس کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ جو سزا یہاں مل رہی ہے نا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل سزا تو وہاں ملے گی، وہاں جا کر تیرا کیا بنے گا۔ یہ سن کر میرا جسم سن ہو گیا، میں پسینے میں نہا گیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ پھر صبح ہو گئی، جیل کے دروازے کھلے، مجھے ہتھکڑیاں لگا کر باہر نکالا گیا۔ میرے پاؤں جیسے میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ وہ دن آ گیا جس کا خوف مجھے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ مجھے جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ آج وہ فیصلہ سنا دیں گے۔ جج صاحب نے کہا کہ آج فیصلہ سنانا ہے، اگر مجرم کی طرف سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے یا کچھ بولنا چاہتا ہے تو اجازت ہے، اس کے بعد میں فیصلہ قلم بند کر دوں گا۔ عدالت میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میں نے سر جھکا لیا تھا۔ میرے دل کو یقین ہو چکا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میری طرف سے کوئی نہیں تھا جو میرے حق میں ایک لفظ بھی بولتا، کیونکہ میں مجرم تھا۔ سب کچھ ثابت ہو چکا تھا، ثبوت، گواہ، میڈیکل رپورٹ، سب کچھ میرے خلاف تھی۔ میں اپنی سانسوں کی آواز تک سن پا رہا تھا۔ اچانک عدالت کے پچھلے حصے سے ایک بوڑھی عورت اٹھی۔ اس نے مکمل نقاب کیا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور اجازت مانگی کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ عدالت میں موجود سب لوگ حیران ہو گئے۔ جج صاحب نے لمحہ بھر سوچ کر اجازت دے دی۔ وہ عورت آگے آئی۔ اس نے جب چہرے سے نقاب ہٹایا تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ مومنہ کی دادی تھی۔ اس نے بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں کمزوری بھی تھی اور حوصلہ بھی۔ اس نے کہا کہ میری پوتی مومنہ کے ماں باپ نہیں ہیں۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے پالا ہے۔ میں نے اپنی زندگی اس کی پرورش میں لگا دی۔ آج یہاں فیصلہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ برا کرنے والے کو سزا مل جائے گی، لیکن میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ اس نے کہا اس سے اب کوئی شادی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بات پورے محلے میں پھیل چکی ہے۔ سب رشتہ داروں کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ وہ بیچاری تو وہیں کی وہیں رہ جائے گی اور یہ لڑکا سزا پا کر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو لیے کہا میں چاہتی ہوں کہ عدالت اسے سزا نہیں انصاف کیا جائے، مدد کی جائے ہماری۔ جج صاحب نے کہا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن کیسے مدد کریں یہ آپ کی ہی بتا دیں۔ وہ بوڑھی عورت چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے ہمت کر کے کہا میں چاہتی ہوں کہ یہ کیس واپس لے لو۔ اس لڑکے کو سزا نہ ہو، لیکن ایک شرط پر۔ عدالت میں ایک سرگوشی سے پھیل گئی۔ اس نے کہا یہ میری بیٹی کا ہاتھ تھامے گا، اس نے اسے رسوا کیا ہے، اب یہی اس کو عزت دلائے گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی مرد اسے اپنائے گا بھی تو ذلیل کرے گا یا مار ڈالے گا۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ میری ماں باپ کی آنکھوں میں پہلی بار امید نظر آئی۔ جج صاحب نے کہا کہ اگر آپ کیس واپس لے رہے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے، لیکن پھر بھی اس معاملے میں فریق بننا چاہتا ہوں اور میں لڑکے سے خود پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اس فیصلے کے لیے تیار ہے۔ جب مجھ سے سوال کیا گیا تو میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں میں ایسا کروں گا۔ جج صاحب نے سخت لہجے میں کہا کہ موت کے ڈر سے کہہ رہے ہو یا واقعی میں؟ میں نے سر اٹھا کر کہا کہ نہیں، میں واقعی اسے اپنی عزت بناؤں گا اور اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جج صاحب نے کہا کہ پھر میں یہ بات واضح کر دوں، اگر مجھے کہیں سے ایک بھی شکایت ملی کہ اس لڑکی کو تم نے پریشان کیا تو میں جج بن کر نہیں بلکہ اس لڑکی کا باپ بن کر تمہارے پیچھے آؤں گا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا، میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت نے معافی نامہ لکھ دیا اور اس ایک کاغذ کے ساتھ میری سزا رک گئی۔ میں آزاد ہو گیا، لیکن میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا اور حیران بھی، کیونکہ یہ سب میرے لیے ایک دوسرا موقع تھا جو مجھے اوپر سے ملا تھا۔ آخر میں جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ کیس اس طرف نہ مڑتا تو وہ میرے لیے پھانسی کی سزا ہی سوچ چکے تھے۔ یہ سن کر میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں کس حد تک تباہی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں گھر آیا تو سب سے زیادہ خوش میری ماں تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بار بار میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت ٹل گئی ہو، لیکن میرے بابا اور باقی گھر والے پریشان تھے۔
ان کے چہروں پر سکون کم اور فکر زیادہ تھی۔ بابا نے گہری سانس لے کر کہا کہ اب ہمیں رشتہ مانگنے جانا ہے، عزت کے ساتھ، اور ان لوگوں کے گھر جانا ہے جن کی بیٹی کے ساتھ اس نے پہلے ہی برا کیا ہے، اور پھر بھی انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے ہمیں کتنی بری حالت میں ڈال دیا ہے، لیکن اب جو ہونا ہے وہ عزت سے ہونا چاہیے۔ چند دن گزرے، گھر میں خاموشی کا سا عالم تھا، کوئی زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن طے ہوا کہ امی ابو، بڑے بھائی بھابھی اور چند قریبی رشتہ دار رشتہ مانگنے جائیں گے۔ بابا نے مجھے الگ بلا کر کہا کہ آج سے تم دکان پر جا کر بیٹھو گے اور کام کرو گے۔ میں نے سر جھکا کر کہا کہ میں کام کروں گا، اور واقعی میں پہلے ہی دن جا کر دکان پر بیٹھ گیا۔ پرانے لوہے کی وہی دکان جس سے میں ہمیشہ بھاگتا رہا تھا، اب مجھے وہی جگہ سزا کی طرح لگ رہی تھی۔ میں سارا دن وہی بیٹھا رہا، کسی سے آنکھ نہیں ملائی۔ دل میں شرمندگی اور خوف دونوں موجود تھے۔ ادھر وہ لوگ رشتہ مانگنے گے، وہاں بات آسان نہیں تھی، تلخ جملے بھی بولے گے۔ یاد دلایا گیا کہ کیا کیا ہوا تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں اس لڑکے پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میرے ماں باپ نے سر جھکا کر سب کچھ سنا اور کہا کہ جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ پھر تاریخ طے ہو گئی۔ ان کی شرط یہ تھی کہ نکاح سادگی سے ہوگا، کوئی رسم، کوئی شور، کوئی دکھاوا نہیں ہوگا، اور کچھ تحریری شرطیں بھی لکھی جائیں گی تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میرے ماں باپ نے سب مان لیا۔ نکاح کا دن آ گیا۔ گھر میں کوئی خوشی کا شور نہیں تھا، نہ گانے، نہ کہکے، سب کچھ بہت خاموشی سے ہو رہا تھا۔ میں نے مومنہ کو دیکھا تک نہیں تھا، میرا سر جھکا ہوا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نکاح پڑھا گیا اور میں بس ایک ایک لفظ سنتا رہا، جیسے کوئی بوجھ میرے سینے پر رکھا جا رہا ہو۔ رات کو اسے گھر لے آیا گیا۔ میری ماں نے مجھے الگ لے کر جا کر کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، ابھی تک کوئی ضرورت نہیں اس کے پاس جانے کی، تمہاری بھابھی اس کے ساتھ سوئے گی۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، میں ویسے بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو سکوں۔ میں باہر صحن میں بیٹھ گیا۔ رات گہری ہوتی چلی گئی اور میں اندھیرے میں بیٹھا سوچتا رہا کہ جس لڑکی کی عزت میں نے خود اپنے ہاتھوں سے رسوا کی، اب ساری زندگی اسے کیسے اپنی عزت بنا پاؤں گا۔ میرے اندر شدید شرمندگی تھی، احساس گناہ نے مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ مجھے پہلی بار اپنے کیے کی اصل قیمت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نکاح خوشی کا نہیں بلکہ ایک بوجھ کا آغاز ہے، اور اب مجھے اس بوجھ کو پوری زندگی اٹھانا ہوگا۔ میرے گھر والے مومنہ کا بہت خیال کر رہے تھے۔ شروع کے دنوں میں تو ایسا لگتا تھا جیسے پورا گھر اسی کے گرد گھوم رہا ہو۔ میری امی ہر وقت اس کے پاس رہتی تھی، کبھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتی، کبھی اس کا حال پوچھتی، کبھی اسے اپنے پاس بٹھا کر خاموشی سے باتیں کرتی۔ میرے بابا بھی دن میں کئی بار اس کے کمرے کے دروازے کے پاس رک کر پوچھ لیتے کہ بیٹی سب ٹھیک تو ہے، کوئی تکلیف تو نہیں۔ میری ساری بھابیاں باری باری اس کے پاس آتی، کبھی کپڑوں کی باتیں کرتی، کبھی کھانے کی پسند پوچھتی، کبھی ہنسنے کی کوشش کرتی۔ میرے بھائی بھی غیر معمولی طور پر نرم رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہ سب مل کر یہ کوشش کر رہے تھے کہ مومنہ کو یہ گھر اپنا لگے، اسے یہ احساس نہ ہو کہ وہ کسی اجنبی جگہ پر آ گئی ہے۔ سب سے زیادہ خیال اس بات کا رکھا جا رہا تھا کہ اس کے دل میں کسی قسم کا خوف نہ رہے۔ میری امی جان بوجھ کر اس سے کوئی سخت بات نہیں کرتی، اگر وہ کوئی کام نہ بھی کرتی تو کوئی کچھ نہ کہتا، بلکہ یہ کہا جاتا کہ بیٹی آرام کرو، تم نے بہت کچھ سہا ہے۔ میری ماں اکثر کہتی کہ اب یہ ہماری بیٹی ہے، اس کے ساتھ وہی ہوگا جو ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مومنہ کی دادی کے لیے بھی روزانہ ہمارے گھر سے کھانا بھیجا جاتا تھا۔ میری امی خود اپنے ہاتھ سے کھانا بنواتی اور کہتی کہ یہ اس بوڑھی ماں کا حق ہے، اس نے اپنی بیٹی کے لیے جو قربانی دی ہے اس کا بدلہ ہم پوری زندگی میں نہیں چکا سکتے۔ لیکن دادی نے کچھ دن بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ کسی رشتہ دار کے گھر رہنے جا رہی ہیں۔ جاتے وقت انہوں نے میری امی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بس میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد میری امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ مومنہ کو اپنی اولاد کی طرح رکھیں گی۔ شروع میں مومنہ بہت خاموش رہتی تھی، کم بولتی تھی، نظریں جھکائے رکھتی تھی، کسی سے بات کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس میں تھوڑا سا
فرق آنا شروع ہوا۔ وہ امی کے ساتھ کچن میں بیٹھنے لگی، کبھی سبزی کاٹتی، کبھی برتن سمیٹتی۔ وہ میری بھابھیوں کے ساتھ بیٹھ کر ہلکی ہلکی باتیں کرنے لگی، کبھی کسی بات پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی آ جاتی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی، مگر اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالتا تھا۔ سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور وقت نے تھوڑا سا مرہم رکھنا شروع کیا۔ ہماری شادی کو 4 مہینے ہو گئے اور میں اب تک اس کے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ میں خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، کیونکہ ہر بار دل میں شرمندگی جاگ اٹھتی تھی۔ ایک دن امی نے مجھے بلا کر کہا کہ اب تمہیں خود جا کر بات کرنی چاہیے۔ تم دونوں کا رشتہ کاغذی نہیں، تم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا۔ اس دن دل میں بہت بوجھل تھا، مگر میں نے ہمت کی۔ جب میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، وہ سہم گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا خوف واپس آ گیا۔ مجھے لگا جیسے میں پھر سے مجرم بن گیا ہوں۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے لیے ایک ڈراونا خواب ہوں، مگر میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے عزیز نہ سمجھو، بلکہ مجھے اکمل سمجھ لو۔ وہ اکمل جو تم سے پیار کرتا تھا، جو تمہارا خیال رکھتا تھا، جو تمہاری عزت کرتا تھا، کیونکہ میں تمہارے لیے وہی اکمل بننا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے تو اسی اکمل سے محبت کی تھی نا، اسی پر بھروسہ کر کے میں وہاں پہنچی تھی۔ اس جملے نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا مجھے معاف کر دو۔ میں ہر دن اپنے آپ سے لڑ رہا ہوں، میں اپنے کیے کی سزا خود بھگت رہا ہوں۔ اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے بے بسی میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی۔ اس نے فوراً کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ میں کوشش کروں گی کہ میں تمہیں معاف کر دوں، مگر مجھے وقت چاہیے۔ اس دن کے بعد میں نے اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ میں اس کے سامنے کم ہی آتا تھا، مگر جب بھی آتا بہت احترام سے بات کرتا۔ 2 مہینے اور گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آنے لگی۔ وہ اب مجھ سے نظریں چرانے کی بجائے کبھی کبھار بات کا جواب دینے لگی تھی۔ اب وہ اتنی خوفزدہ نہیں تھی، مگر زخم ابھی بھی تازہ تھے۔ گھر والوں نے محسوس کیا کہ ماحول بدل رہا ہے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں کچھ دن کے لیے باہر جانا چاہیے۔ سب نے کہا کہ نئی جگہ پر رہو گے، ایک دوسرے کو وقت دو گے تو دل کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ یہ بات مجھے بہت اچھی لگی اور مومنہ نے بھی خاموشی سے ہاں کر دی۔ ہم 1 مہینے کے لیے سیر پر چلے گئے۔ وہ سفر ہمارے لیے آسان نہیں تھا، مگر ضروری تھا۔ شروع کے دنوں میں خاموشی زیادہ رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ باتیں ہونے لگی۔ ہم ساتھ ناشتہ کرنے لگے، ساتھ چہل قدمی کرنے لگے۔ میں ہر لمحہ اس بات کا خیال رکھتا کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہ ہو۔ میں نے کبھی اس کا ہاتھ تک نہیں پکڑا جب تک اس نے خود اعتماد کے ساتھ بات نہیں کی۔ اس 1 مہینے میں میں نے دیکھا کہ مومنہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی ہے۔ اس کے چہرے پہ رنگ آنے لگا۔ وہ کبھی کسی منظر کو دیکھ کر رک جاتی، کبھی کسی بات پر مسکرا دیتی۔ وہ دوبارہ سانس لینے لگی تھی، اور یہ سب میرے گھر والوں کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، جنہوں نے اس کے لیے ایک محفوظ دنیا بنانے کی کوشش کی۔ واپس آ کر ہم نے اپنی شادی شدہ زندگی کو آہستہ آہستہ شروع کیا۔ کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی دباؤ نہیں تھا، بس ایک خاموش سا عہد تھا کہ اب زندگی سچ کے ساتھ گزرے گی۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے کیے پر شدید ندامت ہوتی ہے، مگر ساتھ ہی شکر بھی ہوتا ہے کہ مجھے دوسرا موقع ملا۔ آج ہم خوش ہیں، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ ٹھیک ہونا آسان نہیں تھا۔ یہ صبر، اعتماد اور بہت سے زخموں کے بعد ممکن ہوا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ خوشی ایک ذمہ داری ہے جسے مجھے پوری زندگی نبھانا ہے۔ سچ کہوں تو جو میرے ساتھ جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا، بلکہ میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میرے جیسے نوجوان اس سب کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہر خاندان میں ایک گندا انڈا ہوتا ہے۔ میں اپنے خاندان کا گندا انڈا تھا، کیونکہ میرے بھائی بھی اچھے انسان تھے، میری بھابھی، ابھی میرے ماں، امی، ابو سب۔ پتہ نہیں میں کیوں اس طرح کا بن گیا۔ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا۔ یہ شکر ہے کہ مجھے اپنا گناہ صحیح کرنے کا موقع ملا۔ میں نے اس لڑکی کو اپنی عزت بنایا،
اور آج وہ میری عزت ہی نہیں، میری بیوی ہی نہیں، بلکہ میری محبت ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، اور وہ بھی مجھے معاف کر چکی ہے۔ اور یہ بات سوچ کے کبھی کبھی میں ڈر جاتا ہوں، کہیں دل ہی دل میں آج بھی یہ مجھ سے نفرت تو نہیں کرتی۔ میں بار بار اس سے پوچھتا ہوں اور وہ کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا میں نے اسے برا خواب سمجھ کے بھلا دیا ہے، اور آپ بھی ذکر نہ کریں۔ ماشاءاللہ وہ اچھے ماں باپ کی بیٹی تھی، لیکن میرے ماں باپ بھی اچھے تھے، پر میں اچھا نہیں تھا۔ لیکن اب میں نے بھی قسم کھا لی ہے کہ میں ہمیشہ اس کا خیال کرنا ہے، اور وہ میرے لیے میرا سب کچھ ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔